من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق اللہ العظیم. آیت مبارکہ کے دو جملے ہیں. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ تبارک و تعالی نے جزا اور سزا کے لیے دو چیزیں بنائی ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم. جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے سرکش اور نافرمان ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو بنایا. جنہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم بنائی. کچھ گزشتہ کئی ہفتوں کے اندر کچھ میدان حشر کے، پلصراط کے اور جہنم کے اجمالی طور پر بہت ہی مختصر انداز میں کچھ حالات آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جس نے جو ڈر گیا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑا ہو کر کے جواب دہی کا احساس جس کے دل میں رہا اور اس احساس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو خواہشات کے تابع نہیں بنایا اور اس نے خواہشات کو کچل ڈالا اور اپنے آپ کو روک لیا خواہشات کو پورا کرنے سے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنایا ہے. بہت ہی مختصر انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری زندگی کا نچوڑ بیان فرما دیا کہ جو بہک گیا وہ جہنم میں ہے اور جو سنبھل گیا وہ جنت میں چلا جائے گا. فإن الجنة هي المأوى. یہ تھوڑے سے احوال جنت کے بھی ہمارے سامنے آ جائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے دل کے اندر ایک تو ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتی ہے رغبت. خوف کسی چیز سے بچنے کے لیے ہوتا ہے اور رغبت کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. جہنم کی ہولناکیاں، حشر کی ہولناکیاں، پلصراط کی ہولناکیاں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ان سے آدمی خوف کرے، ڈر جائے اور ان کاموں سے بچے جو ان چیزوں کے اندر تکلیف پہنچانے والی ہیں اور ان وہاں جو میدان حشر کے اندر یا پلصراط کے اندر یا جہنم میں لے جانے والی ہیں یا میدان حشر کی سختیوں کو جھلوانے والی ہیں تو ان چیزوں سے آدمی بچ کر کے زندگی گزارے. اور جنت کے احوال اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ جنت کی رغبت دل کے اندر پیدا ہو تو جو اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں آدمی ان کی طرف راغب ہو. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا کہ یا اللہ آپ کی جنت میں جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کی کیا حالت ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالی جب جنت میں بھیجیں گے تو بھیجنے سے پہلے اس سے تھوڑی سی بات چیت ہوگی اور وہ بات چیت کس انداز کی ہوگی؟ بات چیت یہ ہوگی کہ تم یہ بتلاؤ کہ دنیا کے اندر تم نے کن بادشاہوں کو بڑا بادشاہ سمجھا، ایسے 4 بادشاہوں کا ذکر کرو، ایسے 4 بادشاہوں کے نام بتاؤ. اب ہمارے دور کا ہوگا تو وہ بتائے گا چین اور فلاں روس اور امریکہ اور فرانس وغیرہ ان کا ہی نام لے گا کہ یہی بڑی طاقت ہے اپنے اپنے اعتبار سے لوگ جس دور کے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ان کی سلطنت کی عظمت کو بتلاؤ کہ کتنی بڑی بڑی ان کی سلطنتیں تھیں. وہ بتلائے گا چین تو بہت ہی بڑا تھا اور امریکہ تو چھوٹا تھا لیکن پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا. تو
اللہ تبارک و تعالی 4 بادشاہ اور ان 4 بادشاہوں کی سلطنتوں کی عظمت کو پوچھیں گے اور پھر کہیں گے اچھا یہ بتاؤ ان کی تمہیں کون سی چیز زیادہ متاثر کر رہی ہے؟ اس کے پاس تو یہ نعمت بھی ہے، اس کے پاس تو یہ نعمت بھی ہے، اس کے پاس تو یہ نعمت بھی ہے۔ ان کی ان نعمتوں کا تذکرہ کرو، تمہارے حساب سے جو لذتیں انہیں حاصل تھی ان لذتوں کا تذکرہ کرو، ان لذتوں کو بیان کرو۔ بندہ کہے گا اس کے پاس یہ آسائش تھی، اس کے پاس فلاں راحت و آرام کی چیزیں تھی، اس کے پاس فلاں چیزیں تھی، وہ اپنے اپنے علم کے مطابق ان کی جو اور دنیا کے اندر جس کو وہ سامان لذت سمجھتا تھا وہ ساری چیزیں بیان کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں گے کہ ان بادشاہوں کی 4 بادشاہوں کی جو چیزیں، جو سلطنت اور ان کی جو سلطنت کا رقبہ تم نے بتلایا اور ان کی جو لذتیں تم نے بتلائی ہیں، ان لذتوں کا ان سلطنتوں کا، ان کی لذتوں کا، ان نعمتوں کا، ان کے رقبوں کا 10 گنا تمہیں عطا کیا جاتا ہے۔ اور حضور حضرت جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اس کے یہ سب چیزیں دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ والسلام سے کہا، اور موسیٰ یہ میری جنت کا سب سے ادنا ترین جنتی ہوگا، یہ میری جنت کا سب سے ادنا ترین جنتی ہوگا۔ جب ادنا ترین جنتی کی یہ حالت ہے تو جو دوسرے ہوں گے جن کو درجات ملیں گے، جن کے درجات بلند ہوں گے، جن کو بڑے بڑے درجے ملے ہوئے ہوں گے، ان کی کیا حالت ہوگی، ان کی کیا کیفیت؟ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے آخر میں جنت میں بھیجیں گے تو اس کی ایک کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ اللہ سے فریاد کرے گا، وہ جہنم میں ہوگا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں ہوگا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے گا کہ یا اللہ یہاں کی آگ نے تو مجھے جھلسا دیا ہے اور میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، یا اللہ مجھے نکال کر کے تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے اس کی کنارے پر بٹھا دے لیکن یہاں سے نکال لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو انسان تو بہت وعدہ خلاف ہے، ویسے اگر میں نے تجھے کنارے پر بٹھا دیا تو پھر کچھ اور کہے گا کہ نہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس مجھے اس گرمی سے نکال لیجئے، آپ کسی طریقے پر کنارے پر بٹھا دیجئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یہ مشیت ہے کہ اب اسے نکالنا ہی ہے، اب تو اس کو نکالنا ہی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب رحمت اس کی طرف متوجہ ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکال کر کے جہنم کے کنارے پر اس کو بٹھا دے۔ اب جب وہاں کنارے پر بیٹھ جائے گا تو کنارے پر بیٹھنے کے بعد یہاں سے وعدہ کر کے آیا تھا کنارے سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جب کنارے پر بیٹھ جائے گا تو پھر کہے گا یا اللہ یہاں تو لپٹیں بہت آ رہی ہیں اس کی، ابھی تو اسی آگ میں پڑا تھا تو اسے جھیل رہا تھا، وہ جب تھوڑی جب راحت انسان کی یہ فطرت ہے انسان جب تھوڑی راحت ملتی ہے تو اس سے زیادہ کی کوشش کرتا ہے، اس سے زیادہ کے حد حصول کی کوشش کرتا ہے، تو پھر کہے گا یا اللہ یہاں تو لپٹیں بہت آ رہی ہیں اس کی، تھوڑا سا دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تو وعدہ خلافی ہے، اور اگر میں نے تجھے یہاں سے تھوڑا سا دور کر دیا تو پھر بھی نہیں مانے گا تو پھر کچھ اور مانگے گا، وہ کہے گا یا اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس مجھے اتنا ہی دے دیجیے، بس یہاں سے دور کر دیجیے، یہ لپٹیں مجھ سے جھیلی نہیں جا رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دیں گے اور اتنی دور کر دیں گے کہ اسے جنت نظر آنے لگے گی۔ اب جب جنت کو دیکھے گا تو پھر کہے گا یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ کیا ہے، یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے، یا اللہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ جنت ہے، کہ تو یہ جنت ہے اتنی خوبصورت، تیری باہر سے جنت ہے، اچھا مجھے تھوڑا سا قریب کر دے، میں کم از کم اندر نہیں جا سکتا تو باہر کا تو نظارہ کر لوں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تو اپنی فطرت سے باز نہیں آیا نا، میں نے تجھے کہا تھا پہلے ہی کہ تو وعدہ خلافی کرے گا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو رحمت متوجہ ہے بھائی، اس کو جنت کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ جنت کو دیکھ کر کے اتنا محو ہو جائے گا، اتنا اس کے باہر کے خوشنما منظر کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جنت کے قریب آیا، جب بھی وعدہ کر کے آیا اندر جانے کی کوئی بات نہیں کروں گا، بس باہر سے دکھا دینا۔ لیکن جب باہر سے دیکھ کر کے اس کی خوشنمائی میں محو ہو جائے گا تو پھر کہے گا یا اللہ تھوڑا سا جھانک کے تو دیکھ لو اندر کا کیا حال احوال، یا اللہ تھوڑا سا جھانک کر کے تو دیکھ لوں اندر کا کیا حال احوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود فرمائیں گے کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تو نہیں باز آئے گا، تو وعدہ خلافی ضرور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باہر سے اتنی اچھی ہے تو اندر بھی جھانک کے دیکھ لینے دیجیے، جھانک کے تو دیکھ لو ذرا سا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا اب جب تو اندر جانا ہی چاہتا ہے تو پھر ہماری رحمت، چاہے تو اندر جانے کے لیے دیکھنے کے لیے جا، چاہے کسی بھی طریقے پر جا، تجھے پھر ہم باہر تو نہیں بھیجنا ہے ہمیں۔ جتنی پوری کرۂ ارض ہے، یہ زمین جتنی بڑی ہے، یہ زمین اتنی ہی نہیں ہے جتنی اس پر آبادی ہے، یہ بلکہ زمین کے اندر یہ سارے سمندر وغیرہ یہ بھی اس کرۂ ارض پر ہی ہیں، اس زمین پر ہی ہیں۔ زمین کی جو زمین جو ہے اسی پر یہ سارے کے سارے سمندر بھی ہیں اور یہ پہاڑ اور یہ آبادیاں سب کچھ ہیں۔ تو جتنا کرۂ ارض ہے زمین دنیا کے اندر، جس زمین پر تو رہتا تھا وہ پوری کی پوری زمین، جتنا وہ گولا ہے جتنا بڑا، وہ ساری کی اتنی بڑی ہم نے تجھے جنت عطا کر دی، جا تو جنت میں چلا جا۔ اور اتنی، وہ کہے گا یا ارحم الراحمین آپ تو اللہ تعالیٰ ہیں، آپ بندے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اس کو تو یقین نہیں آئے گا، کہاں تو وہاں پڑا ہوا جھلس رہا تھا، کہاں تو وہاں جہنم میں پڑا ہوا تھا، اب وہاں سے نکال کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جتنی یہ زمین کا گولا ہے اتنی بڑی ہم نے تجھے جنت عطا کر دی، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں اور بندے سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم مذاق نہیں کرتے، جگہ دی تجھے، یہ سب سے آخر میں جانے والا جنتی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جنت کا آدمی کرے گا کیا؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات اور بتلا دوں، یہ حدیث اصطلاح محدثین میں مسلسل بالزحک کہلاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ حدیث بیان کی تو اللہ کے رسول بھی ہنس رہے تھے اور حضرات صحابہ کرام جو سننے والے تھے وہ بھی ہنس رہے تھے، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو بیان کرنے والا بھی ہنستا ہے اور سننے والے بھی ہنستے ہیں۔ حدیث مسلسل بالزحک کہلاتی۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی جنت دے دی تو ایک آدمی کرے گا کیا؟ ایک آدمی اس جنت کا اتنی بڑی کا کیا کرے گا؟ اصل میں عالم آخرت جو ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ جس طرح جب تک بچہ دنیا میں نہیں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں جب تک بچہ ہوتا ہے تو وہ اسے ہی دنیا سمجھتا ہے، اسے ہی پوری کائنات سمجھتا ہے، کیونکہ اسے دنیا کی ہوا نہیں لگی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی پوری کائنات ہے، یہی دنیا ہے بس۔ لیکن جب اس کائنات سے نکل کر کے اس دنیا کے اندر آتا ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تو بہت چھوٹی تھی، وہ تو بہت چھوٹی تھی۔ اب اگر اس کو کہا جائے کہ اتنی جگہ تجھے دی جائے گی تو دنیا کے اندر کیا کچھ وہ سمجھے گا کہ بھئی میرا گزارا ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے پر عالم آخرت کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ وہاں کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا یا اللہ یہ ادنا درجے کا جنتی ہے تو اعلیٰ درجے کا کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے لیے تو میں نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور ہو سکتا ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے دل کے اندر وہ آ ہی نہیں سکتی، اس کا اس لیے کہ وہ دیکھا نہیں ہے عالم، لہذا اس کا تصور۔ یہ ساری کی ساری جو مثالیں دی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری مثالیں صرف ہمیں وہاں انار ہوں گے، وہاں سیب ہوگا، وہاں جو دل چاہے گا وہ مل جائے گا، یہ صرف یہ انار یہ ایسا نہیں ہوگا،
یار یہ کنداری ہے یا نہیں، اندر سے کھٹا نکلے گا، میٹھا نکلے گا، پھیکا نکلے گا، کیسا نکلے گا، یہ سب کچھ، یہ تو صرف ایک سب سے بہترین دنیا کا جو انار ہے وہ انار بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن یہ تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے بتلایا گیا، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے بتلایا گیا کہ یہ اتنے پھل ملیں گے، ایسے ملیں گے، جو چیز چاہو گے وہ ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بات ختم کر دی، ولا خطر علی قلب بشر، تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو کہ کیا ملے گا۔ لہذا اس قسم کے خیال کرنا کہ وہاں اتنی بڑی جنت کا کیا کرے گا، جب تک ہم نے اسے دیکھا نہیں، جب تک یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب دیکھ لیں گے تب پتہ چلے گا کہ واقعی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام۔ لیکن یہ دونوں کی دونوں چیزیں، جہنم بھی اور جنت بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ جنت کا بھی پورا نقشہ نہیں، میں مجھ جیسا بے بدعت کیا بڑے سے بڑا عالم بھی، جب اللہ کے رسول نے یہ بات ختم کر دی کہ ولا خطر علی قلب بشر، کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، تو اس کا سارا نقشہ نہیں کھینچا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہاں کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، نہ ماضی کی کوئی، نہ ماضی کا ارے یار یہ تو رہ گیا، یا یہ دنیا کے اندر کتنی بھی بڑی آپ کی دکان بہت بہترین چل رہی ہے، لیکن دل میں یہ لگا رہتا ہے کہ یار ابھی تو کام چل رہا ہے، پتہ نہیں سیزن کے بعد کیا ہوگا، یہ آئٹم تو بہت چل رہی ہے، دوسری آئٹم بناؤں گا، نہیں چلے گی یا نہیں چلے، دنیا بھر کے یہاں پر خدشات رہتے ہیں، وہاں پر کوئی خدشہ نہیں رہے گا، وہاں پر کوئی خدشہ، یہ سب سے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سب سے بڑی نہیں کہہ سکتا، سب سے بڑی تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو کوئی غم نہ رہے، کوئی اندیشہ نہ رہے، کوئی فکر نہ بچے۔ تو یہ جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان بنائی اور وہ اتنی ہولناک جہنم بنائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ بہت چند لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر بھر دیا۔ تشریح کے لیے وقت چاہیے بہت سمجھانے کے لیے، لیکن فکر کے لیے، سوچنے کے لیے صرف ترجمہ اگر ہم سن لیں گے تو بہت کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کے گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذتوں اور شہوتوں کی باڑ لگا دی۔ آدمی ان لذتوں میں پھنس کر کے، ان لذتوں کے حصول کے لیے، ان شہوات کے حاصل کرنے کے لیے، ان خواہشات کے پورا کرنے کے لیے آدمی ان لذتوں میں گھستا ہے اور اس کے آگے پھر جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ حجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کے ارد گرد جو باڑ لگائی ہے وہ ایسی لگائی ہے جو انسان پر عموماً شاق گزرتے ہیں، جو کام جو مشکل ہوتے، صبح صبح بستر سے اٹھ کر کے مسجد میں آنا انسان کو شاق گزرتا ہے، غیبت کی مجلس چل رہی ہے، دوستوں کی مجلس چل رہی ہے، سب اپنے اپنے اس کے بارے میں پتا، مجھے بھی پتا ہے کسی کے بارے میں، بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت اپنی صلاحیتوں پہ پردہ ڈالنا، ارے تمہیں کیا پتا، مجھے پتا ہے، دیکھو میں بہت بڑا، لیکن اس وقت اپنے آپ کو یہ کہہ کر کے کنٹرول کر لینا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ترین کام ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ترین کام ہے۔ اپنی بہترین کمائی، اپنی خون پسینے کی کمائی میں سے نکال کر کے کسی کو دے دینا، بہت تھوڑا سا دیا جا رہا ہے، لیکن وہ دے دینا تھوڑا سا مشکل ترین کام ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد جو لگائے ہیں وہ ایسی چیزوں کی باڑ لگائی ہے جو انسان کے لیے تھوڑا سا مشکل ترین ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ان مشکلوں کے بعد آسانیاں کتنی بڑی ہیں، ان مشکلوں کے بعد آسانیاں کتنی ہیں، اور ان لذتوں کے بعد مشکلات کتنی بڑی ہیں۔ اگر آدمی اس میں غور کر لے اور اگر آدمی اس کو سوچ لے تھوڑا سا، تو پھر ان مشکلات کو طے کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔
اور ان لذتوں کو چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا اگر یہ سمجھ لے کہ اس کے بعد کی کتنی بڑی بڑی ہولناکیاں ہیں۔ بس یہ تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے، یہ جب تک یہ یقین نہیں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کے دل کے اندر یہ خوف ہوا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دہی کرنی ہے، اگر یہ خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اس کے لیے اپنی خواہشات کو روکنا اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا آسان ہو جائے گا، اور جب وہ یہ کر لے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت آسان فرما دیا۔ اگر آدمی تھوڑا سا غور کر لے، اپنی لذتوں کو قربان کرے، اپنی خواہشات کو قربان کرے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے اپنی خواہشات، لذتوں اور اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو قربان کر دے اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو بجا لائے، اگرچہ تھوڑا سا شاپ گزر رہا ہو، اگرچہ تھوڑی سی پریشانی